जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा एक पड़ोसी देश है जो बहुत ही नालायक, निकम्मा और बेशरम है, जो भारत को नीचा दिखाने की हमेशा कुछ न कुछ कोशिश करता ही रहता है। आज देखते हैं एक नई वीडियो में कि ये आज क्या नए रोने रो रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, चीन और रशिया जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं बिल्कुल, और शंघाई तावन तंजीम के भी अहम रुकन हैं। फिर खित्ते की दो इंतहाई अहम तरीन ताकतें, बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं। हिंदुस्तान का रशिया में पहुंचना, मॉस्को से ख़ास तौर पर कहना कि इस तनाज़े में मॉस्को कोई अपना रोल अदा करते, आप कैसे देखते हैं कि रशिया इस सूरत हाल को नंबर वन कैसे देख रहा है? एंड कैन रशिया प्ले कोई ऐसा किरदार अदा कर सकता है कि सूरत हाल और कशीदगी में कमी हो? में पढ़ रहे हैं इस वक्त लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा जारी है, और अभी तक इस तनाज़े को हल करने के लिए जो है मुख्तलिफ़ सफारती कोशिशें की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। तनाज़ा अपनी जगह पे बदस्तूर मौजूद है, कशीदगी में कुछ हद तक कमी आई है। इस तनाज़े का पस मंज़र क्या है और इसके खित्ते की सिक्योरिटी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? पाकिस्तान इस तनाज़े को कैसे देख रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस तनाज़े को कैसे देख रही हैं? मॉस्को कैसे देख रहा है? वाशिंगटन में अमरीकी सदर की जानिब से जो है एक मरतबा फिर सालिसी की पेशकश की गई है। उन्होंने सालिसी की पेशकश की है चीन और भारत के दरमियान इस तनाज़े को हल कराने के लिए, और इससे जुड़े हुए दीगर तमाम तर मौज़ूआत, नेपाल और इंडिया के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा है, आखिर ये सरहदी तनाज़ा है क्या और इसका पस मंज़र क्या है? इस तमाम तर इशूज़ के ऊपर, और इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान भी इस खत्ते का एक इंतहाई अहम फ़रीक है, पाकिस्तान के साथ जो इसके जुड़े हुए मामलात हैं, लद्दाख का मामला इस वक्त ग्लोबल हेडलाइंस हैं, तो इसका क्या आपको तनाज़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है या तनाज़े का कोई आप देख रहे हैं कि कोई हल है इसका? बहुत शुक्रिया मतीन साहब, आपने बहुत अहम मौजू का चुनाव किया है आज। मैं ये समझता हूँ कि जो फ़ौजी कशीदगी है वो तो शायद उसमें किसी हद तक कमी आए, क्योंकि भारत की दफ़ाई एतबार से चाइना के रद्द अमल के हवाले से सलाहियत और सियासी इरादे के इम्कानात काफ़ी कम हैं, लेकिन मैं इसको हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में समझता हूँ। एक तो अमेरिका ने सियासी अंदाज में भारत को ऑब्वियसली सपोर्ट करने की कोशिश की है, अगरचे फेस वैल्यू पे एक ट्वीट आया अमेरिकी सदर की जानिब से मीडिएशन के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली चूँकि उनके तस्वीराती जो रवासिम हैं न्यू दिल्ली के साथ वो बहुत करीब होते जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई संजीदगी से बीजिंग में लिया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने एक करारदाद जो मूव की गई है यूएस कांग्रेस में तिब्बत की आज़ादी के हवाले से, वो अमेरिका की एक इनडायरेक्ट कोशिश है चीन पे अपना सियासी दबाव बढ़ाने के लिए। और तीसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि अभी हाल ही में अमेरिका ने जो तिजारती रवासिम हैं चीन के साथ, उनमें काफ़ी उनको रिव्यू किया है, और उनमें हम देखते हैं कि इकनॉमिक और ट्रेड वॉर में काफ़ी एस्केलेशन नज़र आती है। तो मैं फ्यूचर में ये एंटिसिपेट करता हूँ। देखें, अमेरिका एक साल में चाइना तकरीबन $550 बिलियन से ज़्यादा अमेरिका से कमाता है एक्सपोर्ट्स के नतीजे में, जबकि इंडिया भी चाइनीज़ एक्सपोर्ट $74 बिलियन की हैं। तो अगर ये दोनों ममालिक चाइना के इस स्टेप की इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाना चाहें तो वो ये तो कर सकते हैं, लेकिन दिफाई एतबार से उनको चैलेंज करना, देखें तीनों ममालिक एटमी ताकतें हैं, तो मैं नहीं समझता, और उनके म्यूचुअल स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसकी कोई वर्टिकल एस्केलेशन बहुत मैं उसके इम्कानात कम देखता हूँ। जी एम्बेसडर साहब, देखिए तनाज़ा बड़े अरसे से चल रहा है और 62 में बहुत बड़ी झड़प हो चुकी है, तो जब इंडिया को मालूम है कि इलाका डिस्प्यूटेड है, उसके बावजूद वहाँ पर सड़क और एक पुल की तामीर जो है वो उस पर उन्होंने काम शुरू किया, जो तनाज़े की बुनियादी वजह बना, जिसकी वजह से चीन की तरफ से रद्द अमल आया। तो आखिर उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंडिया के क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकते हैं, जब उसे वार्निंग बार बार दी गई थी कि आपने ये इस मुतनाज़ इलाके में कंस्ट्रक्शंस नहीं करनी? तो आप समझते हैं चीन की जानिब से जो रद्द अमल आया वो बिल्कुल ठीक था? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको याद होगा कि 2017 में इसी तरह का एक
جو اسٹینڈ آف ہوا تھا انڈیا اور چین کے درمیان ڈوکلام میں جی وہ کوئی تقریباً میرے خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے 73-74 دن چلا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ڈی ایسکلیشن کی طرف گیا تھا. جی 2017 کے بعد ان کی ووہان میں سمٹ ہوئی پریزیڈنٹ شی کی اور پرائم منسٹر مودی کی. اس کے بعد چنائی میں 2019 میں یہ ملے اور یہ طے پایا کہ دونوں لیڈرز کے درمیان یہ طے پایا کہ بارڈر کے اوپر LAC کے اوپر ٹرینکولیٹی ول بی مینٹینڈ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس 2 سمٹس کو 1 سال بھی نہیں گزرا, یعنی کہ ایک 2017 میں ہوئی 2018 میں اور اس کے بعد یہ ہماری یہ دوسری جو ہوئی چنائی والی 2019 میں, یعنی کہ ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی اور یہ دوبارہ بارڈر کے اوپر آپ یہ اسکلیشن دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جو سارے انالیسس سامنے آ رہے ہیں تجزیہ کار اور اس میں اسٹریٹجک ملٹری اینالسٹ اور سفارتکار, وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا نے جو اپنی یعنی کہ انہوں نے ایک دم جو فورٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں جو روڈ بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ ایئر اسٹرپ بنانے کی کوشش کی ہے, اس کو یعنی کہ اس کے جواب میں چائنا نے وہاں پر کچھ اپنی تعداد جو ہے فوج کی بڑھائی ہے, نومیریکل اسٹرینتھ بنائی ہے اور ایکچولی دونوں سائڈ سے وہ بڑھی ہے اور یہ جھڑپیں وغیرہ ہوئی ہیں. تو اس میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ ایک جو ایک براڈر اور بگر انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی. سید محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور پر امریکی صدر کی جانب سے میسج آیا مساحلت کا, اور آپ دیکھتے ہیں اس میں کچھ سنسیئرٹی ہے, اور جس طرح کہ آپ پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ ادھر سے واشنگٹن مساحلت کے بھی آفر کرتا ہے لیکن اینٹی چائنا سٹیپس بھی وہ لیتا ہے, تبت کی ریکگنیشن کے لیے بل بھی موو ہوتے ہیں. تو یہ امریکہ کی جانب سے جو مساحلت کی جو آفر ہے یہ کوئی کارگر ہو سکتی ہے, چونکہ ایشو تو بہت گمبھیر ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آفر کو نیو دہلی اور بیجنگ دونوں غیر حقیقت پسندانہ سمجھیں گے فار ڈفرینٹ ریزنس. بیجنگ obviously has no incentive to take it seriously, especially جب کہ امریکہ اور بھارت تصویراتی اعتبار سے بہت قریب آتے جا رہے ہیں. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے, اور دوسری بات جب وہ مصالحت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو بھارتی سیاسی قیادت ہے اور جو فوجی قیادت ہے ان کے لیے یہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے کہ ان کا ایک میجر اسٹریٹجک الائی چین پہ دباؤ ڈالنے کے بجائے یا ان سے ہمدردی اور سپورٹ ایکسپریس کرنے کے بجائے مصالحت کی بات کر رہا ہے. تو اگر آپ کا ایک الائی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور نیوٹرلٹی شو کر رہا ہے تو دس شوڈ آئی ہوپ اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ دونوں کے درمیان ایک سیریس ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, اینڈ اٹ از اے لٹمس ٹیسٹ آف دا ایشیا پیسفک اسٹریٹجی فار آف دا US. کہ دیکھیے اگر یہ ایک چھوٹی سی ایک ٹیکٹیکل لیول کی ایسکیلیشن ہے اور اس کے اندر بھی نہ تو بھارتی افواج اور سیاسی قیادت نے یہ پولیٹیکل ول اور کیپیبلٹی شو کی ہے کہ وہ چائنا کے خلاف کوئی اہم قدم اٹھا سکتے ہیں, کوئی سبسٹینٹیو اسٹیپ لے سکتے ہیں, تو یہ واشنگٹن اور بیلٹ وے کے اندر بھی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ کیا کتنا اپنی سیکیورٹی انٹرسٹ کو بھارت اسٹیک پہ لگائے گا امریکی مفادات کے لیے استعمال ہونے کے لیے. اور دوسری جانب بھارت کے اندر بھی جو اسٹریٹجسٹ ہیں, جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, جو فوج ہے, وہ اس بات کے پہ نظر ثانی پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا امریکہ ہمیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہمیں تو وہ سپورٹ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو فوجی طور پہ وہ کیا کریں گے. جی امبیسڈر مسعود خالد صاحب یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ شی نے کہا تھا کہ وہ جلدی ایسے علاقے جن پر چین کا دعویٰ ہے وہ واپس لے لیں گے. کیا چین بھارت کی فوجی جو ہٹ درمی ہے اسی کے اوپر, لداخ کے تنازع کے اوپر, اس کو وہ برداشت کریں گے یا اس کو وہ ختم کریں گے؟ چین, سوال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چین کی طرف سے جو ریئیکشن ہے وہ فوجی وہ مزید سخت ہوگا یا اس کے اوپر کوئی لچک دکھائی جائے گی, جبکہ چینی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اپنے جغرافیائی علاقے کے اوپر جو جغرافیکل ٹیریٹری ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا
دیکھیے چین کی بڑی کلیئر پالیسی ہے، جہاں تک ان کے ٹیریٹوریل کلیمز ہیں یا جو اس قسم کے تنازعات ہیں اس میں چین بڑا ایک فرم سٹینڈ لیتا ہے، کوئی لچک نہیں، کوئی لچک نہیں ہوتی. ابھی بھی چند دن پہلے، غالباً 3 یا 4 دن پہلے، پریزیڈنٹ شی نے اپنی فوج کو پوری طرح تیار رہنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے جی. اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ چینی سائڈ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار بھی ہے، ان دا سینس کہ جو ان کے بارڈر نیگوسیشنز ہوتے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس پہ ان میں انڈیا نے بالکل کوئی لچک نہیں دکھائی اور اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. غالباً 22 یا 23 راؤنڈز جہاں تک مجھے یاد ہے ہو چکے ہیں ڈائلاگ کے ہو جی ہاں، لیکن اس پہ کوئی بریک تھرو نہیں ہے، کوئی ہیڈ وے نہیں ہے. تو اور یعنی کہ ہیڈ وے ایک طرف نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اس قسم کی جو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ایک انڈرسٹینڈنگ، جو بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی لیڈرز کے درمیان اور انڈیا نے، بلکہ اشتعال انگیزی میں سمجھتا ہوں. چین جو ہے جی، چین کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چین جنرلی بڑا تحمل سے کام لیتا ہے، اور چینی فور پلاننگ کرتے ہیں، فارورڈ پلاننگ کرتے ہیں، اور سوچ سمجھ کے یہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا نیبر ہے، اور چین نے یہ سنسیئر کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں، لیکن انڈیا کی طرف سے اس قسم کا جواب نہیں آیا. اور اس کی وجہ جو ہے، مین وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات میں ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیپ مسٹرسٹ ہے. ڈیپ مسٹرسٹ، جی ہاں، ڈیپ مسٹرسٹ ہے. اور یہ جو اعتماد کا فقدان ہے، بہت اعتماد کا فقدان ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں جو آپ دیکھتے ہیں دوکلام اور اب جو یہ ہو رہا ہے، یہ اس چیز کی ایک بڑی کلیئر ریفلیکشن ہے، مینیفیسٹیشن. تو اب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے وہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ دونوں سائڈز ڈپلومیٹکلی انگیجڈ ہیں اور بات چیت چل رہی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چین اس پہ اپنے موقف پہ سختی سے کاربند رہے گا، کیونکہ یہ ایک فرام دی بگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اینڈ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو، جو لداخ میں جو انڈیا نے ابھی اسٹیٹس چینج کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اگست کا جو انہوں نے اسٹیپ لیا تھا کشمیر کا، تو ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ، جی ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ، تو وہ امپلیکیشنز جو ہیں، اس کی امپلیکیشنز، لانگ ٹرم امپلیکیشنز بھی چائنا کے سامنے ہے.